اردو میں درس قرآن ہوگا، کیونکہ یہاں آنے والے حضرات میں کچھ پشتو بولنے والے پٹھان ہیں اور کچھ اردو بولنے والے ہیں، تاکہ دونوں قسم کے احباب اور دونوں قسم کے ساتھیوں کا لحاظ کیا جائے۔ آج اردو میں درس قرآن ہوگا۔ قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی ایک مضمون کو ذکر کرتا ہے تو ابتدا سے لے کر انتہا تک اس مضمون کو بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اثبات التوحید اور رد شرک ہے، تو شرک کے دو اقسام ہیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ مشرکین کے 4 اقسام تھے۔ پہلی قسم وہ مشرکین جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، مشرکین بالعباد الصالحین۔ دوسری قسم تھی مشرکین بالملائکہ، جنہوں نے ملائک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے، اور تیسری قسم تھی مشرکین بالجن، جنہوں نے جنات کو الوہیت کی صفات دی تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے، اور چوتھی قسم تھی مشرکین بالکواکب، جنہوں نے چاند، سورج اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، جیسا کہ آج کل بھی یہ چاروں قسمیں موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ کی صفات اولیاء کرام میں جانے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مدبر عالم عقل کل ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل اول کو اختیار دیا اور اس نے پھر عقل ثانی کو پیدا کیا اور عقل ثانی کو اختیار دیا، جیسا کہ فلاسفہ کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح عقل عاشر، اس کو پھر اختیارات دیے گئے چھوٹے چھوٹے امور اور چھوٹے چھوٹے کاموں کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، فلاں بابے کے پاس جنات ہیں اور وہ تعویذیں نکالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کواکب کو، ستاروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، تو باتوں باتوں میں کہتے ہیں تمہارا ستارہ گردش میں ہے اور یہ وہ ہے۔ آج بھی یہ چاروں قسم کے مشرکین موجود ہیں۔ پھر شرک اعتقادی کی 2 اقسام ہیں۔ شرک کے 2 اقسام ہیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کی 4 اقسام ہے۔ شرک فی العلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ما کانا اور ما یکون پر اللہ تعالیٰ کو علم ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں اولیاء کرام یا دوسروں کو بھی اسی طرح ہے۔ دوسری قسم ہے شرک فی التصرف، یعنی نفع اور نقصان کا مالک جاننا اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کو۔ تیسری قسم ہے شرک فی الدعاء، یعنی بلانے میں
آواز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ مدد، تو کسی اور کے نام بھی پکارے یا علی مدد یا غوث الاعظم دستگیر۔ اور چوتھی قسم ہے شرک فی العبادت، عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ نظر و نیاز سجدے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور غیروں کے لیے کیے جائیں تو اس کو شرک فی العبادت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بڑے بسط و تفصیل کے ساتھ ان اشراک کا رد کیا، اور ہم جب دورہ تفسیر پڑھاتے ہیں تو پہلا دورہ تفسیر پشتوں میں ہوتا ہے جو 10 شعبان کو شروع ہو کر 27 رمضان کو اختتام پذیر ہوتی ہے، اور دوسرا دورہ تفسیر عید کے 5ویں دن شروع کرتے ہیں، اور 10 دن وہ دورہ تفسیر ہوتا ہے اردو زبان میں، تو اس میں ہم شرک کے اقسام اور تفصیل بیان کرتے ہیں۔ تو کل میں نے سورہ کہف کا خلاصہ بیان کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رد شرک فی العلم کا کیا کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر کوئی اور نہیں۔ اصحاب کہف عالم الغیب نہیں، سوئے اور اٹھے، ان کو اپنے حال کا پتہ نہ تھا کہ کتنی مدت غار میں گزاری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا پتہ نہیں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کا پتہ نہیں، کشتی کیوں توڑ دی، آدمی کو کیوں مار ڈالا، دیوار کو کیوں بنایا، اور حضرت خضر نے خود کہا ما فعلت عن امری۔ اور ذوالقرنین ساری دنیا کا بادشاہ تھا لیکن عالم الغیب نہ تھا، لا یکادون یفقہون قولا، تو سورت کا حاصل لہو غیب السماوات والارض۔ ہر مشرک جب شرک کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو پہلے اس کا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ میرا یہ مددگار، یہ ولی، یہ پیر، یہ مردہ میرے حال سے باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو متصرف جانتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، پھر اس کے نام پہ پکارتا ہے، اور اس کے بعد اس کے نام پہ نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف میں نفع علم غیب ہم غیر ہی تعالیٰ کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ آج سورہ مریم کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ مریم میں چنی ہوئی مخلوقات کی عاجزی، چنی ہوئی مخلوقات انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اور ملائک سارے کے سارے اللہ کے سامنے محتاج اور عاجز ہیں۔ اس صورت میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی عاجزی کے سارے اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس اور عاجز ہیں۔ پہلے زکریا علیہ السلام کی عاجزی، زکریا علیہ السلام کا بیٹا نہ تھا، وہ اپنے لیے بیٹا نہیں پیدا کر سکتا، اس کی بیوی کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ عاجز اور محتاج تھا، اس کا یہ بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے لیے بیٹا پیدا کرے، تو کسی اور کو بیٹا دینا یہ انبیاء علیہ السلام کے بس میں نہیں، اولیاء کرام کے بس میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ
زکریا، یہ بیان مہربانی کا تیرے رب کی ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب وہ پکارا عاجزی سے اپنے رب کو آواز پست سے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، اور دیکھے اللہ نے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، عبدہ بیان فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے بندی تھی۔ آج کل کہتے ہیں نور کے بشر، پیغمبر نور یا بشر؟ نہیں، بشر۔ سارے کے سارے انبیاء عبد تھے، بشر تھے، محتاج تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہو اس کتاب میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، عبدنا۔ مقام اسراء میں جب نبی علیہ السلام کو لے گئے تو اللہ نے فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، عبد کہا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ علماء جانتے ہیں من ابتدائی غایہ کے لیے ہوتا ہے اور الہ انتہائی غایہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، تو مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد حرام میں تھے تو مسجد اقصی میں نہ تھے۔ جب مسجد اقصی لے گئی تو مسجد اقصی میں تھے، مسجد حرام میں نہ تھے۔ اور آج کل تو کہتی کہ ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود، تو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کا معنی کر لو۔ تم تو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہو، تو من ہے ابتدائی غایہ کے لیے انتہائی، اور الہ انتہائی غایہ کے لیے۔ اب ابتدائی غایہ اور انتہائی غایہ بتا دو کہاں ہے جب ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح مقام دعوت میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ مقام دعوت میں بھی اللہ نے عبد کہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے، نور نہ تھے۔ ہاں، علم نور ہے۔ حضرت زکریا کو بھی عبد سے تعبیر کیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے پکارا عاجزی سے اپنے رب کو آواز پست سے خفیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا میں اخفاء ضروری ہے۔ ہاں، ایک دعا مانگنا ہے اوروں سے، ایک دعا کرنا ہے۔ خود دعا مانگتے ہو عاجزی سے کر لو، کسی سے دعا مانگنا ہے تو علیحدہ بات ہے کہ آپ دعا کیجئے یہ ہو جائے، دعا کیجئے اللہ یہ کرے، اور دعا مانگنا اس میں عاجزی بہتر ہے۔ اسی طرح ذکر اذکار میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ۔ اللہ کو یاد کر عاجزی سے اور اخفاء سے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور تیز آواز سے نہیں۔ آج کل تو لوگ
حلقہ بناتے ہو اللہ ہو، اور پھر شور مچاتے ہیں پیر اور مرید. اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربی انی وهن العظم منی. کہا انہوں نے اے میرے رب یقیناً میری کمزوری ہو گئی ہے ہڈیاں، میری کمزور ہو گئی ہے ہڈیاں. واشتعل الرأس شیبا، اور چمک اٹھا ہے سر میرا بڑھاپی کی سفیدی سے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوں میں تجھ سے دعا کر کے اے میرے رب نا امید. دیکھے زکریا علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس، اللہ سے مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے محتاج، اللہ کے سامنے عاجز. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. بیٹا مانگتا ہے، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ میرے جائیداد کو سنبھالے، میرے محلات کو سنبھالے، اس لیے یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میراث لے جائے میری اور میراث لے جائے یعقوب کی اولاد کی. وہ میراث کیا تھا حضرت زکریا کا میراث، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا میراث. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کے اولاد میں ہزاروں انبیاء آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے بعد زکریا علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اس طرح بہت سارے انبیاء جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا. تو کہتا ہے کہ جو میراث ہمیں حضرت یعقوب کی اولاد سے ملی ہے وہ میراث تھا علم. فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. انبیاء علیہ السلام کی میراث علم تھی. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور بے بس. بیٹا مانگتا ہے تو کس سے؟ بیٹا مانگتا ہے تو اللہ سے. اللہ مجھے بیٹا عطا کر تاکہ میرا میراث جو علم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا میراث جو علم ہے اور دین کی خدمت ہے، وہ لے لے اور اٹھائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام. وہ بھی اللہ کے سامنے محتاج اور اللہ کے سامنے بے بس ہے. اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج، اور سلامتی ہے اس پر یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. اس دن جب وہ پیدا ہوا اور اس دن جب وہ مرے اور اس دن جب وہ اٹھایا جائے زندہ کر کے. دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، وہ پیدائش میں بھی اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس. جب زندہ تھا تو اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس. جب فوت ہو گیا تو اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس. یوم یموت ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں انبیاء پہ موت نہیں آتی، تو کیا قرآن نے جھوٹ بولا ہے کہ اللہ نے فرمایا یوم یموت ہو؟
پھر اس کے بعد حضرت مریم کی عاجزی دیکھے. حضرت مریم اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا قصيا. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. دیکھے حضرت مریم اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج. پھر حضرت مریم کی بیٹی کی عاجزی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بس، اللہ کے سامنے محتاج. وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. دیکھے حضرت وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلامتی تھی مجھ پر اس دن جب میں پیدا ہوا، اور اس دن جب میں مروں گا، اور اس دن جب میں اٹھایا جاؤں گا زندہ. حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرماتے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک اللہ رب میرا اور رب تمہارا ہے، تو عبادت کرو اس اللہ کی، یہی ہے سیدھی راہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور والد کے سامنے ایسے والد جو بہت بڑا پیر تھا، نمرود اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد اس کے سر پہ پگڑی نہیں رکھتا. اتنا بڑا پیر، اور اس کے سامنے کہنے لگا اس قالا لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دیکھے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے مسئلہ توحید بیان کرتا ہے، لیکن اپنے باپ کو توحید قسمت میں نہیں لکھ سکتا. پھر اس کے اولاد کی عاجزی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بس اور اللہ کے سامنے محتاج، سارے کے سارے اللہ کے سامنے محتاج. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج. پھر حضرت ادریس کی عاجزی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت ادریس اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس. جب سارے انبیاء علیہ السلام کی عاجزی بیان فرمائی تو پھر ملائک کی عاجزی. جبریل امین چند دن نہیں آیا، چند دنوں بعد جب جبریل امین نے وحی لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنے لگے آپ نے کیوں دیر کی، کیوں نہیں آئے؟ تو جبریل امین فرمانے لگا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اور نہیں اترتے ہم مگر حکم سے تمہارے رب کی. اسی اللہ کے اختیار میں وہ کچھ ہے جو آگے ہم سے ہے اور وہ جو پیچھے ہم سے ہے اور جو درمیان اس کے ہے، اور نہیں رب تمہارا بھولنے والا.
جبریل امین فرمانے لگا ہمارے اپنے بس میں آنا نہیں، ہم اللہ کے سامنے محتاج، اللہ کے سامنے بے بس۔ جب انبیاء کی عاجزی بیان فرمائی، اولیاء کی عاجزی بیان فرمائی، ملائک کی عاجزی بیان فرمائی کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک خود نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو سورت کا خلاصہ ذکر کیا آیت نمبر 65 میں، فَاعْبُدُوهُ وَاسْتَقِمْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ سو عبادت کرو اللہ کی اور خوب ڈٹے رہو اللہ کی عبادت پر۔ فَاعْبُدُوهُ اور فی کو تفریق کیا ما سبقہ پہ کہ جب حضرت زکریا اللہ کے سامنے محتاج، حضرت یحییٰ اللہ کے سامنے محتاج، حضرت مریم اللہ کے سامنے محتاج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے محتاج اور بے بس، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج، حضرت یعقوب اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج، حضرت زکریا، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج، اور ملائک اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج۔ فَاعْبُدُوهُ تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، وَاسْبِرْ نہیں کہا وَاسْتَبِرْ۔ اور قاعدہ یہ کہ حروف کی زیادت معنی کی زیادت پہ دلالت کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ فَاعْبُدُوهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، جب ساری کے ساری انبیاء، ساری کے ساری ملائک اللہ کے سامنے محتاج ہے، تو صرف اسی ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اور خوب پکا رہو اللہ کی عبادت پر، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ ہونا، کسی کے اور کے سامنے رکوع نہ کرنا، کسی اور کے نام پہ نظر نیاز اور چڑھائی نہیں دینا۔ فَاعْبُدُوهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ کیا تو جان دے ہو اللہ کی لیے ہم نام؟ جب ان کی عاجزی بیان فرمائی تو سورۃ الانبیاء میں نفی شرف دعا کہ صرف اللہ ہی کو پکارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام پیغمبر ہے اور بیمار ہے، پکارتا ہے تو صرف اللہ ہی کو، کسی اور کو نہیں پکارا۔ یہ نہیں کہا کہ یا آدم علیہ السلام میری مدد کر، یا نوح علیہ السلام میری مدد کر، تو تم کیوں کہتے ہو یا علی مدد؟ تم کیوں کہتے ہو یا فلاں یا غوث اعظم دستگیر؟ تم کیوں کسی اور کو پکارتے ہو؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ زکریا علیہ السلام اللہ کو پکارتا ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ تو سورت کا خلاصہ ذکر کیا، إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ إِنَّهُمْ کانو یسارعون فی الخیرات، یہ ساری جلدی کرتے تھے نیک کاموں میں،
اللہ کو پکارنے میں صرف اللہ کو پکارتے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اور اللہ فرماتے مجھے پکارتے تھے خوشی میں اور غمی میں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اور سارے کے سارے میرے سامنے عاجز تھے اور محتاج تھے. تو کیوں کسی اور کو پکارتے ہو؟ جب تکلیف آتی ہے تو یا پیر بابا مدد یا داتا گنج بخش، یہ پکارنا شرک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک کے سارے اقسام سے بچائے اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.